السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم روزانہ حضرت علی کا ایک قول سنتے ہیں، اور ہم اس لیے اس نیت سے سنتے ہیں کہ یہ اقوال ہماری زندگی میں آ جائیں اور ہمارا عمل صحیح ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، جس میں ادب نہیں اس میں عقل نہیں، یعنی ادب کا تعلق عقل سے ہے۔ پہلے ہم سمجھیں گے کہ ادب کیا ہے۔ ادب ہے، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈسپلن۔ اگر کسی فوج میں ڈسپلن نہیں، اس فوج کو آپ بہترین تربیت دے دیں، اسلحہ چلانے کے ماہر ہوں، بہت سارا اسلحہ ان کے پاس، ہر طرح کا اسلحہ ان کے پاس ہو، مگر ان میں ڈسپلن نہ ہو۔ اب سب کچھ ہے فوج میں، اسلحہ بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، گراؤنڈ فورس بھی ہے، نیول فورس بھی ہے، میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے، ایئر اسپیس کنٹرول بھی آتا ہے، سب کچھ ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے، مگر آپ صرف اس میں سے ڈسپلن نکال دیں، وہ فوج ختم ہو گئی۔ کیونکہ جب جنرل بھی اگر سولجر سے کہے گا فائر، تو سولجر اس کی بات کو نہیں مانے گا، کیونکہ ہیرارکی ختم ہو گئی۔ اب اوپر والوں کی بات کوئی نہیں مان رہا، کیونکہ ادب نہیں ہے۔ ہم نے سب چیز کی ٹریننگ دے دی، ادب کی ٹریننگ نہیں دی۔ ادب نہیں ہے تو ڈسپلن نہیں ہے، اور ڈسپلن کیا ہے؟ یہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اصول۔ جب بہت سارے اصول ملتے ہیں تو پورے کا پورا اس کو ہم کہتے ہیں ادب۔ جیسے ایک گھر میں اگر ادب ہوتا ہے، بڑوں کی عزت ہوتی ہے، بڑوں کا وقار ہوتا ہے، والدین کی عزت ہوتی ہے، بڑے بہن بھائیوں کا ادب ہوتا ہے، چھوٹوں سے شفقت ہوتی ہے، عورتوں سے اچھا سلوک ہوتا ہے، وہ گھر ترقی کرتا ہے، کیونکہ سب ایک دوسرے کی مان کے چلتے ہیں۔ ادب سے کیا ہوتا ہے؟ بڑوں کی بات کو مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو آپس میں اس کو ڈسکس کر لیا جاتا ہے، مشورہ کر لیا جاتا ہے، مگر بڑوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قبیلوں میں بھی ادب ہوتا ہے، سردار کی بات کو قبیلہ مانتا ہے، اس میں ڈسپلن ہوتا ہے۔ اس طریقے سے پھر چھوٹی چھوٹی باتیں وہ سردار خود اپنا حکم دے دیتا ہے، یہ ایسا کر لو، ایسا کر لو، کر لیتے ہیں لوگ۔ اسی طریقے سے ملک میں بھی ادب ہوتا ہے، فوجوں میں بھی ادب ہوتا ہے۔ اگر ملک میں لوگوں کو ڈسپلن نہیں کیا گیا، ان کو تعلیم دے دی گئی، ان کی تربیت نہیں کی گئی، تربیت سے ادب آتا ہے۔ اب جب تربیت نہیں ہوئی تو اسے چھوٹے بڑے کا پتہ ہی نہیں، اس کو نہیں پتہ کہ میں نے کس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بات، ہر کسی چیز کا اسے پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تربیت ہی ہوتی ہے۔ وہ قوم کبھی لائن میں نہیں کھڑی ہوگی، کیو میں نہیں آئے گی، وہ ہر جگہ آگے گھسنے کی کوشش کرے گا دوسرا آدمی، کیونکہ وہ سکھایا ہی نہیں گیا۔ دوسرے ممالک میں سڑک پہ کیسے چلنا سکھایا جاتا ہے، استاد کا ادب کرنا سکھایا جاتا ہے، والدین کی رسپیکٹ سکھائی جاتی ہے، سب چیز جہاں سکھائی جاتی ہے وہاں ادب ہوتا ہے، کیونکہ بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اب جو اسے سکھائیں گے وہ اس کو آ جائے گا، اور اس کے لیے آپ کو وقت دینا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر وہ بچے بنتے ہیں، تب وہ بڑے بنتے ہیں۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں وہ قوم کے معمار بچے ہوتے ہیں، وہ لیڈر بنتے ہیں۔ ڈسپلن زندگی کا بہت اہم جز ہے، اس لیے حضرت علی کا یہ قول، جس میں ادب نہیں اس میں عقل نہیں، تو بالکل سچا قول ہے۔ اور ادب آتا ہے مقام کی پہچان سے، ہمیں اپنے بڑوں کی پہچان بتائی جاتی ہے، جیسے فوج میں بتایا جاتا ہے، رینکس ہوتے ہیں اور رینکس شولڈر پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی حساب سے لوگ ادب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے تو ہم اللہ کی بات کہاں مانیں گے؟ پھر تو ہم اپنی مرضی کریں گے۔ جسے اللہ کی معرفت ہوگی، جو اللہ کو پہچانے گا، وہ اللہ کی بات کو مانے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا بھی، اللہ سے محبت بھی کرے گا۔ تو اللہ کی پہچان کو معرفت کہتے ہیں، اور معرفت ملے گی بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے، علماء کرام کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، وہ بزرگ جو اللہ والے ہیں۔ آپ دنیا کی طلب کے لیے بزرگوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ آج ٹرینڈ کیا بن گیا کہ دنیا کا کوئی معاملہ ہوا، بزرگوں کے پاس چلے گئے، بھائی دعا کرا دیں، یعنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ اصل تو مسلمان کی آخرت ہے، دنیا تو مسلمان کی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اس قید خانے کو ہم نے اپنی جنت بنا رکھا ہے۔
ہم تو اگر کسی بزرگ کے پاس جاتے بھی ہیں دعا کے لیے تو دنیا مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، اپنی ترقی مانگ رہے ہیں، اپنا پیسہ دولت چاہیے، تو کیا ہو جاتا ہے پھر وہ لوگ بھی جو ہیں وہ کچھ بہت سارے جعلی بزرگ بن جاتے ہیں، وہ آپ سے پیسہ لوٹ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی ہم نے دعا کر دی اور آپ نے ان کو پیسہ دے دیا، وہ امیر و کبیر ہو گئے، آپ وہی فقیر کے فقیر۔ تو بات یہ ہے ہمیں یہ چیز سیکھنی ہوگی کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ سیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس سے مانگنا ہے، ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ لوگ جو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بزرگ بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ پیسے بنانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں مگر انہیں دنیا کی طلب نہیں ہوتی۔ جب ان کے لباس کو دیکھیں گے سادہ لباس ہوگا ان کے رہائش کو دیکھیں گے سادہ رہائش ہوگی، ان کا کھانا پینا سادہ ہوگا، وہ سروں میں تاج لگا کے نہیں بیٹھے ہوں گے، جی وہ اگر بیٹھے ہوں گے تو سادہ زندگی ہوگی ان کی، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز میں سادگی ہوگی، لوگوں سے نرمی اور شفقت سے بات کر رہے ہوں گے، ان کے اندر اخلاق ہوگا، وہ اکڑ کر نہیں چل رہے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنا ہے، بزرگوں کو پہچاننا ہے، اور بھائی رب کی پہچان ہو جائے گی تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ ہم نے اللہ سے مانگنا سیکھنا ہے، اپنے اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ سے مانگنا سیکھنا ہے۔ جسے اللہ کی پہچان نہیں ہوئی تو اس نے کیا پہچانا؟ اللہ تو خبیر ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہمارے ہر عمل کو جانتے ہیں، اور اللہ نے تو قرآن کے پہلے صفحے پہ بتا دیا کہ ایک دن مالک یوم الدین کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ ہمیں اپنی دنیا بنانے کی فکر ہے، کیسے ہمیں دنیا مل جائے، اس کے لیے ہم لوگوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے دنیا حاصل کر لیں، دنیا کی چیزیں حاصل کر لیں۔ بھئی قبر کا بھی تو حساب دینا ہے، قبر میں حساب کتاب ہوگا، حشر میں حساب کتاب ہوگا۔ یہ فرشتے اللہ نے لگائے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں ہماری نیکیاں اور جو ہم برے کام کر رہے ہیں سب لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک پورا نظام ہے، اس نظام کو ہم بھول گئے، ہم نے اپنا دنیا کا ایک نظام بنا لیا۔ تو آج ایک مسلمان کی زندگی میں ایک کافر کی زندگی میں فرق کہاں رہا؟ وہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آپ بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو اگر دنیا ہی کے پیچھے بھاگنا ہے تو دین سے کیا سروکار ہے آپ کا؟ دین صرف اس لیے رہ گیا ہے کہ ڈے منا لیں، کوئی ایک دن منا لیں، بس یہاں تک دین ہے، اپنے جسم پہ لاگو نہیں کر رہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں دھیان کے بغیر، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، سامان لے کے آ رہے ہیں وہاں سے بہت سارا، اس لیے جا رہے ہیں حج عمرے پہ کہ سامان لے کے آئیں گے اور لوگوں میں تقسیم کریں گے، بانٹیں گے رشتہ داروں میں۔ وہاں عمرہ کرتے ہوئے بھی سوچ یہ ہوتی ہے، حج میں بھی یہ سوچ ہوتی ہے۔ بھائیو بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا بے مقصد نہیں بنائی ہے، اللہ نے دنیا بنائی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا دنیا میں کہ انسانوں کی خدمت کریں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھیں گے کہ کون نیک عمل کر کے آتا ہے، اور اللہ کی پہچان تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ تعالی عما یشرکون، کہ اللہ پاک کیسے زبردست ہیں۔ آپ نے، اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے تو میری قدر نہیں کی، وما قدر اللہ حق قدر، جو قدر کرنے کا حق تھا اب پہچانا ہی نہیں مجھے۔ 24 گھنٹے کے دن میں 24 گھنٹے میں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، آخرت کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف نہیں بھیجا جا رہا، دنیا دنیا دنیا۔ تو اللہ کا ذکر کریں گے، نماز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، حج میں عمرے میں ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ جائے۔ ہم تو یہ سمجھیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرا ہر عمل جو میں اس دنیا میں کر رہا ہوں وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہا ہوں، والدین کی خدمت آخرت بنانے کے لیے، یتیم و بیواؤں کو کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا آخرت بنانے کے لیے، بزرگوں کا ادب آخرت بنانے کے لیے، آپ نے کوئی مسجد بنا دی آخرت بنانے کے لیے۔ دنیا دکھاوے کے لیے کیا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، خالی ہاتھ اس دنیا سے جائیں گے۔ تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے پہلے ادب ہمارے اندر آئے گا، پھر ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی۔ تو جو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم اسے سمجھیں گے کہ جس میں ادب نہیں اس میں عقل نہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔